تو جیسے یہ کثیر جدن بہت زیادہ، جدن کا معنی ہوگا بہت، کثیر کا معنی ہو گیا زیادہ، بہت زیادہ، تو بہت بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلیل جدن بہت تھوڑا، یہ ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں گا جمیل جدن بہت خوبصورت، اس کا الٹا آئے گا قبیح جدن، قبیح، قبیح جدن بہت بدصورت۔ واسع جدن کھلا ہے، بہت کھلا۔ ضیق جدن، ضیق جدن بہت تنگ، ضیق جدن۔ اسی طرح آئے گا کبیر جدن بہت بڑا، صغیر جدن بہت چھوٹا۔ اور کیا آ سکتا ہے جدن کے ساتھ؟ حار جدن بہت گرمی، بہت گرمی، بہت گرم۔ حار، حار کہتے ہیں گرم کو۔ اس کا الٹا آئے گا بارد، بارد جدن بہت ٹھنڈا۔ اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ بہت لمبا، طویل جدن، طویل جدن۔ اور قصیر جدن چھوٹا، قصیر جدن چھوٹا۔ اسی طرح سمین جدن بہت موٹا، نحیف جدن بہت پتلا۔ تو اب یہاں دیکھ رہی ہیں آپ کی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ ذرا اس کا معنی ذرا بتاتے جائیں سب کے۔ اس کو جملوں میں استعمال، جملوں میں استعمال کریں گے نا تو زیادہ اچھا ہے۔ جملوں میں ہاں ہاں، فاکہہ، شاباش۔ فاکہہ کے معنی تو پھل ہوتے ہیں نا۔ ہاں ہاں، آکلو فاکہہ فی الغدن، فی الغدا، فی الغدا، شاباش، ٹھیک ہے۔ ارز انا، ہاں، ارز انا پکانے کو کیا بولیں گے؟ انا اطبخ، اطبخو، شاباش۔ اطبخ الارز، شاباش۔ سمک، خریدنے کو کیا بولیں گے؟ اشتری، جی انا ہاں، اشتری۔ والدی، اور دیکھو اب، ہاں انا، دیکھو اگر جب بھی آپ نے کوئی پوچھنا ہونا تو آپ نے نا، اگر ورب ہے نا تو ورب میں پوچھو، آپ زمانے میں پوچھو، جیسے میں خرید رہا ہوں، وہ خریدتا ہے، اس نے خریدا، اس طرح استعمال کرو گی تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں، اب بتائیں، شاباش، جملہ بنائیں۔ میرے والد نے مچھلی خریدی، تو شاباش، والدی اشترى السمك، شاباش، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ آگے خبز، روٹی، شاباش۔ روٹی کا کیا میں گول روٹی نہیں بنا سکتی۔ انا لا اقدر انا لا اقدر، ان اطبخ انا لا اقدر ان اطبخ الخبز المدور، المدور، مدور، میم دال واو را، مدور،
गोल। हाँ, गोल कहते हैं मुदव्वर। मैं जरा देखता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से खोलेंगे। क्या लिखूं? स्पेलिंग है सर्कल। देखो इस्तदारा, ये दिख रहे हैं, ये दूरो गोल को कहते हैं, ये दूरो वो गोल घूमता है, उससे हम लोग मुदव्वर बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अल खुब्स, अल मुदव्वर, ये है गोल रोटी। ये तस्वीर देख रही, ये देखो, ये सारी गोल गोल रोटी है, तो ये मुदव्वर आ गया। ये लिखा हुआ है खुब्ज दायरी, अल खुब्ज अदायरी। अच्छा, यहाँ लिखा है समून अल मुदव्वर, ये दोनों लफ्ज से लेंगे, ठीक है। और क्या बात है जी, क्या बात। लबनानी खाने बहुत अच्छे होते हैं, लबनानी खाने सबसे अच्छे होते हैं। ठीक ही होते हैं ना। ठीक है, हाँ वो मिर्च नहीं डालते जिस तरह हमारे वहाँ डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अहलन व सहलन या मुनीबा, अहलन व सहलन। أهلا بكم كيف حالك सर؟ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर बिखैर। लड़की को जो है वो गोल रोटी बनाना सिखा रहा हूँ। सर आपने अरबी की क्लास ली थी इससे पहले? कौन सी? बच्चों वाली दो ली हैं। रियली अरबिक लैंग्वेज का जो कुरान का है आपने ले ली थी वो नहीं, क्लास? ये यही है, यही इसी में है। अभी तो अच्छा सिर्फ ये क्लास है सितरा थी, तो सितरा के अरबिक। साथ मैं अरबिक जरा अच्छी करना चाहता हूँ। इसकी अरबी बहुत अच्छी है, इसको बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, इसलिए मैं इसको जरा ऑलराइट। अरबिक में बातें करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद कुरान मजीद इसके बाद पढ़ लेते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा जी, इंशाल्लाह। या अकुलो, हुआ याकुलु ताम। शाबाश, ठीक। मतअम, मुतअम के मायने क्या थे? देखो अरबी में कि ना, अरबी में बहुत अच्छी जुबान है। इसमें ना आपको एक वजन दिया जाता है, जिसमें आप कुछ भी डालेंगे तो वो बन जाएगा। अब मतअम को देख लो, आपकी जुबान में भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज होंगे। मतअम का मतलब है तुआम की जगह, तुआम की जगह को मतअम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा मस्जिद, यानी मस्जिद का मतलब होता है जहाँ सजदे की जगह। महफिल यानी कि गैदरिंग की जगह। इसी तरह आपने सुना होगा मनहल, मनहल का मतलब होता है चश्मा, पानी निकलने की जगह। इसी तरह मनहज सुना होगा, मनहज, मनहज कहते हैं सिलेबस को। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। अब आपने सुना होगा मसदर, मसदर का मतलब होता है जहां से चीजें सुदूर करती हैं, निकलती हैं, उसको मसदर बोलते हैं। इस तरह सुना होगा आपने मम्बा, मम्बा, वो भी यही है, मम्बा, यानी कि चश्मा, पानी निकलने की जगह। अच्छा, और क्या हो सकता है? मजबह, मजबह का मतलब होता है जबह करने की जगह, यानी कि जबाखाना, मजबह। मकतल सुना होगा, मकतल, जहाँ कत्ल किया जाता है, मकतल। ये उर्दू के अल्फाज हैं। इसी तरह होगा, आपने सुना होगा मंजर, नजर की जगह मंजर।
مرقد سنا ہوگا، مرقد یعنی جہاں لوگ اپنے تکیہ لگاتے ہیں، یعنی اپنے ٹیک لگاتے ہیں یا کروٹ لگاتے ہیں، کروٹ لگانے کی جگہ کو مرقد بولتے ہیں، قبر کو ہم کہتے ہیں مرقد۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا مرکز، مرکز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ مرکوز کا توجہ کریں۔ چلے جی اب مطعم ہو گیا، مطعم کھانے کی جگہ بناؤ جلدی سے، بچے آپ کے پاس 6 منٹ ہے، شاباش سارا ختم کرو۔ مطعم کھانے کی جگہ صاف ہے، پھر المطعم ہاں جملہ شروع کرنے کے لیے شروع میں ال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الجو جمیل، موسم خوبصورت ہے، تو آپ نے شروع اور لفظ کو خاص رکھنا ہے، شاباش آگے چلیں۔ المطعم صاف ہے، نظیف جدا، المطعم نظیف شاباش جدا، المطعم نظیف جدا۔ آگے چلیں، شاباش اسپیڈ سے، 6 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، شاباش۔ عشاء شام کا کھانا، آکلو میں کھاتی ہوں شام کا، آکلو العشاء یہ کیسے کون ہے، بنائیں گے میں؟ یہ کون ہے ایسا جو ساتھ پڑھ رہا ہے اور ہمارے سامنے نہیں آتا؟ اس کا نام کیا ہے؟ کون؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے، دیکھ لیں دیکھ لیں۔ نہیں ہے کوئی۔ اچھا مجھے کسی کی آواز آئی، اچھا چلے شاباش پڑھتے جائیں شاباش۔ یہ کیسے بولیں گے کہ میں کھانا شام کا 9 بجے کھاتی ہوں یا 10 بجے؟ انا اتناول العشاء الساعة 9 بعد العشاء۔ انا تتناول الساعة انا اتناول ہاں الساعة نہیں انا اتناول العشاء الساعة 9 صحیح۔ دائما ہمیشہ۔ انا آکل العشاء بعد العشاء دائما، نماز کے بعد کھاتی ہوں میں ہمیشہ۔ آگے چلیں۔ غدا دوپہر کا کھانا، انا لا اہتم، میں دھیان نہیں دیتی، اہتمام نہیں کرتی، خاص کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ انا لا اہتم بالغداء، لنچ کا کوئی بندوبست نہیں کرتی میں۔ لا اہتم ہاں جی، لا اہتم بالنظافہ، بالنظافہ میں صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ انا لا اہتم بالدروس، میں اپنے سبق کا خیال نہیں رکھتی۔ انا لا اہتم بنطاقتی، میں اپنے دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی۔ انا لا اہتم وظیفتی، میں اپنے کام پہ توجہ نہیں دیتی۔ انا لا اہتم بعملی، اپنے جاب پہ توجہ نہیں دیتی۔ اچھا جی آگے وجبات کرنے، چلو وجبات۔ وجبات کیا تھا؟ وجبات میں نے ٹائم، نہیں وجبات میلز، کھانے، خوراکیں۔ امی امی یتبخ نہیں تطبخ الوجبات، ہاں شاباش، آگے بھی گل بناؤ۔ مزے کے کیا ہوگا؟ لذیذ، ہاں لذیذ، لذیذہ، دائما ہمیشہ ہمیشہ۔ یا امی تطبخ الوجبات للأسرة
اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یا امی تطبخ الوجبات طول اليوم، سارا دن کھانے بناتی رہتی ہے. اچھا جی، سمین، سمین کا اگر آپ استعمال کریں، سمین. سمین. ام، ام، میرا بھائی. اخی. ہاں، اخی سمین. اخی سمین جدا، بھائی میرا موٹا ہے. جدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج آپ کو میں سورہ النصر کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بتاتا ہوں، آپ کو کام آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں الگ کر دیتا ہوں.